بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، بی ایس سی پارٹ 1 پیپر 2 کیلکولس، اس حوالے سے ہم لیکچر ریکارڈ کرا رہے تھے۔ لاسٹ ٹائم تک ایکسرسائز 10.2 کے 2 لیکچر ہم نے ریکارڈ کرائے۔ آج ہم اس سے ریلیٹڈ فردر لیکچرز آپ کو پڑھاتے ہیں۔ 10.2 ایک امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے، اس کے لیکچرز ترتیب وائز سیکوینس سے ضرور پڑھیں اور تاکہ آپ کو کوشچن سمجھنے میں، ٹاپک سمجھنے میں آسانی رہے۔ لاسٹ ٹائم تک ہم نے آپ کو بتایا انورس آپریٹر کیا ہے، ایکسپونینشیل فنکشن پہ کیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں، اور آپ کو شفٹ تھیورم سے متعلق چند باتیں بتائیں۔ آج انہی کی ایک نیا ٹاپک ہم پڑھاتے ہیں۔ اب تک ہم نے ایکسپونینشیل فنکشن کو ڈسکس کیا اور ایکسپونینشیل شفٹ تھیورم بھی اپلائی کیا۔ آج ٹریگنومیٹرک فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ انورس آپریٹر یعنی 1/f(d). اب انورس آپریٹر اپلائی کرنا ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن پہ۔ یاد رہے تمام ٹریگنومیٹرک فنکشن پہ انورس آپریٹر اپلائی نہیں ہوتا۔ انورس آپریٹر تمام ٹریگنومیٹرک فنکشن پہ اپلائی نہیں ہوتا، یہ صرف اپلائی ہوتا ہے سائن اور کاس پر، سائن بی ایکس یا کاس بی ایکس پر۔ یہ جو انورس آپریٹر ہے یہ f(d) فارم میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس ٹریگنومیٹرک کو ڈیل کرنے کے لیے انورس آپریٹر تھوڑا صحت مند ہونا چاہیے، طاقتور ہونا چاہیے، d نہیں بلکہ d² فارم میں لکھا ہو، تب ہم ٹریگنومیٹرک فنکشن پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر انورس آپریٹر d² فارم میں لکھا ہوا ہے، جسے ہم نے g(d²) کہا، جب یہ اپلائی ہوگا تو بیٹا سائن بی ایکس باہر آ جائے گا، اور جہاں جہاں d ہے وہاں پہ -b² ریپلیس کریں گے۔ یاد رہے مائنس باہر ہے پھر اسکوائر ہے۔ اگر cos بی ایکس ہے، cos بی ایکس باہر آئے گا، جہاں جہاں d² ہے وہاں -b² ریپلیس کریں گے۔ شرط یہ ہے ڈینومینیٹر میں جو g(-b²) ہے وہ 0 نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ 0 ہو جائے تو ہم جو پرانی ٹیکنیک ہم نے استعمال کی تھی، اوپر x لکھ دیتے ہیں اور نیچے جو ہے وہ اس کا ڈیریویٹو ریپلیس کر دیتے ہیں۔ یاد ہے ٹیکنیک ہے؟ اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم کوشچن سالو کریں گے۔ آئے بیٹا یہاں پر سائن 3x ٹریگنومیٹرک فنکشن ہے، 1/d اپلائی ہونا چاہتا ہے، انورس آپریٹر اپلائی ہونا چاہتا ہے۔ انورس آپریٹر d نہیں d² فارم میں ہونا چاہیے، بالکل ہے۔ کیا پڑھا ہے رول ہم نے؟ بیٹا سائن بی ایکس تو باہر آ جائے گا اور 1/d² کی جگہ -b² ریپلیس کر دیں گے۔ بیٹا بتا سکتے ہیں یہاں پر b کی ویلیو کیا ہوگی؟ سائن 3x، b کی ویلیو سائن بی ایکس، کمپیئر کریں b کی ویلیو 3 ہو جائے گی۔ تو جب ہم اپلائی کریں گے اس d² کی جگہ -b²، -b کا مطلب 3 کا اسکوائر +4۔ بچے گڑبڑ کرتے ہیں، -3 کا ہول اسکوائر لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، مائنس باہر رہے گا، b کا اسکوائر آ جائے گا۔ بیٹا یہ -9 + 5 -4 پلس کا 5 مائنس کا 5 ہو جائے گا، یہی اس کا آنسر ہے۔ اور کرتے ہیں اس کی پریکٹس۔ cos 2x لکھا ہے ٹریگنومیٹرک فنکشن، انورس آپریٹر اس پہ اپلائی ہونا چاہتا ہے۔ ٹریگنومیٹرک فنکشن پہ انورس آپریٹر d² فارم میں ہونا چاہیے۔ یہ d² فارم میں لکھا ہوا ہے۔ رول آپ نے کیا پڑھا؟ cos بی ایکس باہر آ جائے گا، جہاں جہاں d ہے وہاں b ریپلیس کر دیں گے۔ اب کمپیئر کریں تو بیٹا b کی ویلیو 2 کے برابر ہے،
तो cos 2x ये बाहर आ जाएगा, 1/d², d की जगह -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 16 -4 + 16 12। ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको इन्वर्स ऑपरेटर की, जो d² फॉर्म में लिखा हुआ है और sin x cos x पे कैसे अप्लाई करते हैं। आए बेटा इसके एक आध एग्जाम्पल और करते हैं हम। ये लिखा है sin 2x और d² है, तो हमने रूल पढ़ा 1/d²। sin bx बाहर आ जाएगा, 1/g ऑफ माइनस का b²। कंपेयर करें sin bx sin 2x, b की वैल्यू 2 के बराबर है। अगर मैं d² की जगह -2 का स्क्वायर लिखूँगा तो g ऑफ -b² जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा, है ना। -2 का स्क्वायर 4 + 4। इसका तरीका क्या है, ऊपर हम लिखेंगे x और नीचे इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव यानी 2d मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 2x से, और इसे लिख सकते हैं x/2 1/d। ये d अप्लाई, ये वाला d अप्लाई होगा साइन पर, ये d जो है अप्लाई होगा, 1/d अप्लाई होगा। 1/d का मतलब इंटीग्रेट कर दें। 1/d मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है इन्वर्स ऑपरेटर, एक इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करेगा। साइन का इंटीग्रल -cos 2x/2 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर x/2 लिखेंगे, ये इसका जवाब आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आगे आइए 1/d² + 16 cos 4x है, ये cos d² पर अप्लाई होगा। क्या रूल पड़ा है, cos bx बाहर आ जाएगा, d² की जगह माइनस का b² रिप्लेस कर देंगे। जब इसको हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और जब अप्लाई करेंगे -4 का स्क्वायर 16 तो g ऑफ -b² 0 के बराबर आ जाएगा। अब हम टेक्निक अप्लाई करते हैं, ऊपर x लिखा जाएगा, नीचे डेरिवेटिव ले लेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन का। अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं, d अप्लाई करेंगे, d का मतलब इन्वर्स ऑपरेटर अप्लाई किया जाएगा, और सिंपल d 1/d का मतलब एक मर्तबा इंटीग्रेट कर दिया जाए। cos 4x को हम इंटीग्रेट कर देंगे, cos 4x का इंटीग्रल sin 4x/4। तो बेटा ये x/2 आ जाएगा, sin 4x ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये इन्वर्स ऑपरेटर आपके समझ में आया होगा। थोड़ी और इसमें प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन करते वक्त, हम समझाते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। d² - 4y ये लिखा हुआ है, तो इसका सलूशन इट इज़ ऑफ द फॉर्म ये पूरा एक्सप्रेशन f ऑफ dy f ऑफ x कहलाएगा, ठीक है। इसको मैंने f ऑफ x का नाम दे दिया। तो दो सलूशन होंगे इसके, एक yc के लिए हम काम करेंगे, yp के लिए काम करेंगे।
آپ کو یاد ہے وائی سی کے لیے ایف آف ایکس کو 0 مان لیتے ہیں. اس کو سالو کریں گے، وائی سی کی ویلیو آ جائے گی C1 e کی پاور 2x مائنس 2x. ہم نے کافی پریکٹس کی ہے، بٹا ٹائم کیجیے گا. پھر ہم کام کرتے ہیں فار وائی پی. یہ جو ایکسپریشن لکھا ہوا ہے ایف آف ڈی کو نیچے لے کر آ جائیں. ایف آف ڈی کے معنی آ جائیں گے ڈی اسکوائر مائنس 4. ایف آف ایکس کا مطلب 36 سائن 3x ہے یہ. ٹھیک، اب اس میں 36 تو باہر آ جائے گا. اب ٹیگنومیٹرک فنکشن پہ انورس آپریٹر اپلائی کریں گے. یہ انورس آپریٹر ڈی اسکوائر فارم میں لکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے. یہ اس کا فارمولا ہے. اگر کمپیئر کریں بی کی ویلیو 3 کے برابر آ گئی. ڈی اسکوائر کا مطلب کیا ہوگا 3 کا اسکوائر اور مائنس سائن لگا دیں گے. یہ -9 -3 مائنس کا 13 آ جائے گا. یہ وائی پی مل گیا. سو جنرل سلوشن ہم حاصل کرتے ہیں. جنرل سلوشن ول بی، وہ ہے وائی ایکول ٹو وائی سی پلس آف وائی پی. وائی سی کی ویلو C1 e کی پاور 2x C2 e کی پاور -2x مائنس 36 سائن 3x اپون 13. یہ وائی آ گیا. اسی کو کیا کہہ دیں گے آپ؟ بی دا سلوشن آف ڈفرینشیل ایکویشن. یہ ڈفرینشیل ایکویشن کا سلوشن مل گیا. آئی ہوپ یہ کلیئر ہے. اس کے بعد آئیے فار پریکٹس پرپز ایک اور کوشچن ہمارے پاس ہے. اس کوشچن کو سمجھیے گا. یہ ہے ایف آف ڈی ایف آف ایکس. اس کے دو سلوشن ہوں گے. ایک وائی سی پڑھا جائے گا، ایک وائی پی آئے گا. پٹ کر دیں گے ایف آف ایکس کو 0 کے برابر. ایف آف ڈی وائی از ایکول ٹو 0. اسے سالو کرنے پر ایم کی دو ویلیوز آ جائیں گی. ایک آئے گی 0، ایک آئے گی -4. تو یہ اس کی ویلیو تو 1 ہو جائے گی. C2 یہ آپ سالو کر سکتے ہیں. ہمیں کافی کام وائی پی کے لیے کرنا ہوگا. وائی پی اس کوشچن میں ایف آف ڈی کو شفٹ کر دیں. وائی پی آپ کو مل جائے گا (1/) ڈی اسکوائر پلس آف 4D یہ 4 تو باہر آ جائے گا. اب انورس آپریٹر اپلائی کریں گے. ڈی اسکوائر پر اپلائی ہوگا لیکن ڈی پر اپلائی نہیں ہوگا. کیا رول پڑھا؟ سائن بی ایکس باہر آ جائے گا.
مائنس کا بی اسکوائر، بی کی ویلیو یہاں 2 کے برابر ہے، تو اس کو ہم جب اپلائی کریں گے تو یہ سائن 2x ڈی اسکوائر پہ اپلائی ہوگا، ڈی پر اپلائی نہیں ہوگا۔ ڈی اسکوائر پر کیسے اپلائی ہوگا؟ مائنس بی اسکوائر کے ساتھ اپلائی ہوگا، تو سائن باہر نہیں آ پائے گا، یہ ڈی اس کو راستے میں روک لے گا۔ کیا مطلب؟ سائن باہر نہیں لکھیں گے ہم، یہ ڈی اس کو روکے رکھے گا، کیونکہ یہ ڈی اسکوائر سے مل کے آیا، ڈی سے مل کے نہیں آیا۔ یہ رہا 4D، فور کامن نکالیں گے، 4 سے 4 کینسل ہوگا۔ اب بات سمجھنے کی ہے، ٹریگنومیٹرک فنکشن ہر انورس آپریٹر پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ ٹریگنومیٹرک فنکشن پر وہ انورس آپریٹر اپلائی ہوتے ہیں جو ڈی اسکوائر فارم میں لکھے جائیں، یہ ڈی اسکوائر فارم میں نہیں ہے۔ اب اس کو ڈی اسکوائر بنائیں گے، کیسے؟ کنجوگیٹ سے ملٹیپلائی ڈیوائڈ کر دیں، تو بیٹا یہاں پر یہ ڈی پلس 1 آ جائے گا، ڈی اسکوائر مائنس 1، تو ڈینومینیٹر میں ڈی اسکوائر آ گیا۔ اکارڈنگ ٹو رول کے تحت ڈی جب رول اپلائی کریں گے ٹریگنومیٹرک فنکشن باہر آئے گا، ڈی اسکوائر کی جگہ مائنس بی اسکوائر، یہاں بی کی ویلیو 2 ہے۔ جب یہ باہر نہیں آ پائے گا، ڈی اس کو راستے میں روک لے گا، اوپر والا ڈی اس کو روک لے گا راستے میں، لیکن نیچے اپلائی ہوگا -2 کا اسکوائر -1، یہ -4 -1 مائنس کا 1/5 آ گیا۔ صحیح، -4 -1 -5 آ گیا، یہ ادھر ملٹیپلائی ہو جائے گا ان دونوں کے ساتھ۔ اس ڈی کو اپلائی کریں گے، کیپٹل ڈی لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ڈیریویٹو، 1/d لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے انٹیگرل، سائن 2x کا انٹیگرل cos 2x ہو جائے گا، اور پھر ملٹیپلائی کر دیں گے 2 کے ساتھ، تو بیٹا یہ وائی پی آپ کو ملا، وائی پی کیا ملا؟ مائنس کا 1/5 2 cos 2x پلس سائن 2x۔ اب آگے کام کیا کرنا ہے؟ سمپلی جنرل سولوشن لکھنا ہے۔ یاد ہے کیا ہے جنرل سولوشن؟ شاباش، y = yc + yp ہے۔ تو آئی ہوپ یہ کوشچن کلیئر ہے۔ فار پریکٹس پرپز دیکھیں، کوشچن نمبر 10 ہے، ایکسرسائز 10.2 کا، اٹ از آف دا فارم یہ ایکسپریشن لکھا ہوا ہے f(d), y لکھا ہوا ہے f(x). اب اس میں 2 سلوشن ہوں گے، ایک yc کے لیے کام کریں گے، بیٹا اس کے لیے آپ کام کر لیجئے گا، فار کوڈریٹک فارمولا اپلائی کر کے سالو کریں گے۔ yp کے لیے کام کریں گے، اس کو شفٹ کر دیا جائے گا 1/f(d), f(x) آ جائے گا، f(d) کا مطلب d اسکوائر، یہ پروڈکٹ فارم ہے، اور اس پروڈکٹ میں ایک ایکسپونینشل ہے، تو ہم اپلائی کریں گے، شاباش کیا اپلائی کریں گے؟ شفٹ تھیورم، ایکسپونینشل شفٹ تھیورم اپلائی کریں گے۔ EBX ہوتا ہے، یہاں EX ہے، دیئر فور B کی ویلیو کیا آ گئی؟ 1۔
शिफ्ट थ्योरम क्या कहता है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट कर दें। नंबर 2, जहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है वहाँ डी प्लस बी रिप्लेस कर दें। शिफ्ट थ्योरम क्या कहता है, एक्सपोनेंशियल को शिफ्ट कर दें। नंबर 2, जहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है डी प्लस बी रिप्लेस कर दें। बेटा बी की वैल्यू 1 है, डी प्लस बी का मतलब डी प्लस 1 का होल स्क्वायर, डी प्लस 1 प्लस 4 कॉस एक्स। प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल, और ये आ जाएगा 4 प्लस 1 5, 5 में से 2 जाएगा प्लस 3। अब ये इन्वर्स ऑपरेटर कॉस पर अप्लाई होगा। हमने आपको पढ़ाया 1/g ऑफ डी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मिल गया आपको कि डी स्क्वायर की जगह और माइनस बी स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। हेयर बी की वैल्यू किसके बराबर है, कॉस एक्स कॉस बी एक्स, बी की वैल्यू 1। -1 स्क्वायर प्लस ऑफ 3, ये आ गया ई एक्स कॉस एक्स, -1 प्लस 3 2 आ गया, ये मिल गया वाई पी। सो अब क्या बनाएंगे, द जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन बनाएंगे y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, और इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यू गेट द रिजल्ट। तो बेटा आज हमने आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, इसका नाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। इन्वर्स ऑपरेटर उस ट्रिग्नोमेट्रिक में कैसे अप्लाई करते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल कराई, बुक का एक क्वेश्चन कराया। इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन इसी टॉपिक के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम अगले वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड कराएंगे। प्रैक्टिस करें, इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, इनके क्वेश्चंस को कॉपी करें ताकि आपकी इम्तहान की अच्छी तैयारी हो सके। थैंक यू।